السلام علیکم جی. تو ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے گھر میں سولر سسٹم انسٹال کرایا ہے. تو یہ 5.5 کلو واٹ کا سسٹم ہے سارا. تو اس کی آپ کو آگے چل کے ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں. ہر پارٹ کی الگ الگ ایک ڈیٹیل جو ہے نا سیگمنٹ ویڈیو سیگمنٹ ہم انکلوڈ کریں گے. پرانے جتنے بھی سورسز آف الیکٹریسٹی ہوتے تھے لائک فیول سے جو جنریشن ہوتی تھی, کیونکہ اب منرلز ہیں, مطلب فیول کافی زیادہ فیکٹرز کی وجہ سے فیول مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو کنونشنل سورسز آف الیکٹریسٹی ہوتے تھے آبویسلی وہ پھر مینز بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں الیکٹریسٹی پروڈکشن اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, الیکٹریسٹی پروڈکشن کا اتنا مسئلہ ہے, شارٹ فال کا مسئلہ ہے. تو ان ساروں مسئلوں کو اوور کم کرنے کا ایک چھوٹے سکیل پہ جو بیسٹ سلوشن ہے وہ ایک سولر سسٹم ہے. ابھی جو کرنٹ کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان میں, جہاں پہ آپ ڈالر ہائیک دیکھ رہے ہو, ڈالر ہائیک کی وجہ سے جو ہمارے ریسورسز ہیں لائک پیٹرول وغیرہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو ان کے مہنگے ہونے کی وجہ سے الیکٹریسٹی ریٹ ٹیرف پہ بھی فرق پڑ رہا ہے, کیونکہ اوبویسلی پاکستان دنیا کا وہ واحد یا چند ممالک میں سے ہوگا جو رینیوبل انرجی سورسز کی طرف سے پراپرلی شفٹ یا اس نے پراپرلی اویئرنیس پھیلائی نہیں ہے. تو میرا جو پوائنٹ ہے ابھی, دس از دا انٹرو, تھوڑا لمبی ویڈیو ہونے والی ہے, بٹ انٹرو میں یہ پوائنٹ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ آئی تھنک کہ باقی کریٹرز کو بھی تھوڑی سی جو ہے نا اویئرنیس پھیلانی چاہیے. تو پاکستان میں جہاں پہ الیکٹریسٹی پروڈکشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو وہیں پہ چھوٹے سکیل پہ آپ سولر پینلز انسٹال کر کے لائک آپ اپنے آفیسز اور جو گھر ہیں آپ کے ایٹ لیسٹ جو ہے نا آپ اگر آپ بجٹ افورڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں دین یو شوڈ گو فار دی سولر پینل سسٹم. اس سے آپ کا گھر بھی جو ہے نا وہ چلتا رہے گا, الیکٹریسٹی پروڈکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, اور اس کے علاوہ آپ کا تھوڑا سا واپڈا پہ بھی بوجھ کم ہو جائے گا. تو ڈیمانڈ سپلائی والا بھی تھوڑا سا چکر کم ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے جو غریب ہے ایٹ لیسٹ وہ ایک سستی بجلی افورڈ کر سکتا ہے. اور جہاں پہ پاکستان میں الیکٹریسٹی پروڈکشن کا اتنا مسئلہ ہے, وہیں پہ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. لائک آپ کو میں اپنے محلے کی ایک ایگزامپل دے دوں, تو ہمارے محلے میں ہمارا مطلب محلے کا سائز اربنائزیشن کی وجہ سے کافی ایکسپینڈ ہو چکا ہے پچھلے تقریباً 10 سالوں میں. لائک یہ محلہ تقریباً نہ کرتے ہوئے 15 سے 20 گنا انکریز ہوا. دا ایشو از کہ اب ایک ہی ٹرانسفارمر کے اوپر وہ پورے محلے کا جو ہے نا لوڈ ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے وولٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں, روزانہ آئے روز ٹرانسفارمر کے ایشوز ہو رہے ہیں, ٹرانسفارمر بریک ڈاؤن. تو ان سارے ڈسٹریبیوشن کے مسائل کو, پروڈکشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دا بیسٹ سلوشن از شارٹ اسکیل پہ گھر کے اسکیل کے اوپر سولر سسٹم. This is the best. Normally there are 3 type of solar system. Not this solar system, but this one. Hybrid system, on-grid system, off-grid. So first جو type ہے which is the on-grid system, اس کو grid tied system بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر بیٹریز انوالو نہیں ہوتی ہے, تو آپ کا جو کاسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں سکسیسفل نہیں ہے. اس کا بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے کہ آپ الیکٹریسٹی سیل کرتے ہو واپڈا کو یا جو بھی آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے, لوکل ڈسٹریبیوٹر ہے, آپ اس کو الیکٹریسٹی سیل کرتے ہو. لیکن جس علاقے کے اندر لائک پاکستان جس کے اندر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, اس سینیریو میں یہ سسٹم بالکل کامیاب نہیں ہے. کیونکہ اگر دن ٹائم میں فل پیک ٹائم پہ آپ سولر لائک آپ واپڈا کو الیکٹریسٹی سیل کرو گے, بٹ ان دی اینڈ اگر شام میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو آپ کا سسٹم جو ہے نا نہیں چل سکتا, کیونکہ اوبویسلی بیٹری نہیں ہے, تو اگین آپ کو واپڈا سے خریدنی پڑے گی الیکٹریسٹی. اور ایک اور ایشو یہ ہے کہ واپڈا کے جو ہمیشہ ہی مطلب آل اوور دی ورلڈ یہ ایشو نہیں ایک مونوپلی ہے کہ آپ جس یونٹ ریٹ پہ الیکٹریسٹی واپڈا سے پرچیز کرتے ہیں اسی سیم پرائس پہ آپ یونٹ سیل نہیں کر سکتے واپڈا کو. لائک آج کے جو ریٹ میں آپ کو بتا دوں, ابھی جس ٹائم یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, ابھی 2-3 دن پہلے الیکٹریسٹی کی ٹیرف پھر سے انکریز ہوئے. سیکنڈ جو ٹائپ آتی ہے سولر سسٹم کی وہ آف گریڈ سولر سسٹم ہے. اس کے اندر بیٹریز انوالو ہو جاتی ہیں. اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو تھوڑا سا خرچہ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, بٹ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ یہ والا ماڈل
سکسیزفل ہونے والا ہے. اس کے بعد دوسرے ماڈل پہ بھی آپ آتے ہیں ہائبریڈ, اس کی بھی آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں. بٹ ابھی اس ماڈل کے بارے میں نے خود یہی ماڈل انسٹال کیا ہے. لائک اس کے اندر سین اس طرح ہے کہ دن کو سولر سسٹم آپ کی بیٹریز کو چارج کر دے گا, اینڈ رات کو ان کیس اگر آپ واپڈا بھی چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, واپڈا کنیکشن کرتے ہیں, واپڈا رات کو اگر آپ یوز کرتے ہیں, ان کیس آف لوڈ شیڈنگ جو بیٹریز ہیں جو سولر سے چارج ہوئی ہیں وہ آپ کو بیک اپ ایزیلی پرووائڈ کر دیں گی. آپ اس کا جو ہے وہ بیٹریز, اوبویسلی بیٹریز کے ماڈل پہ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لائک آپ کون سی بیٹریز انسٹال کرتے ہیں. جو میں نے بیٹریز انسٹال کی ہیں وہ TX1800 ماڈل ہے ان کا. میں نے 2 اوساکا کی انسٹال کی ہیں, 2 AGS کی انسٹال کی ہے, کیونکہ اویلیبلٹی کا تھوڑا سا ایشو تھا. تو میرا جو ارادہ تھا وہ AGS کو انسٹال کرنے کا تھا, بیکاز اٹس مور ریلائبل برانڈ دین اوساکا جو میں سمجھتا ہوں. آف گریڈ سسٹم میں بھی ایک ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ سولر سسٹم جو انورٹر ہوتا ہے وہ اتنی پاور سیک کرتا ہے سولر سسٹم پینل سے جتنی اس کے لوڈ کو ریکوائر ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا 5 کلو واٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے, اوپر پینلز 5 کلو واٹ کے لگے ہوئے ہیں اور لوڈ آپ کا 1 کلو واٹ کا ہے, تو انورٹر صرف اور صرف سولر پینل سے 1 کلو واٹ ہی ڈرا کرے گا, سک کرے گا. باقی کی جو لائک 4 کلو واٹ پورے تو نہیں ہوتے, لاسز وغیرہ ملا کے لیٹس سپوز 3 کلو واٹ اگر آ رہے ہیں ٹوٹل ہے, تو 3 کلو واٹ میں سے 2 کلو واٹ تو وہ ضائع ہو رہا ہے. دس از دا ایشو ان آف گریڈ سسٹم. اب اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ ہائبریڈ سسٹم لگا لیتے ہیں, ہائبریڈ سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیٹریز بھی انوالو ہو جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا آن گریڈ سسٹم, مطلب دس از دا کمبینیشن آف گریڈ اینڈ آن گریڈ سسٹم. تو اس کے اندر آپ واپڈا کو سیل بھی کرتے ہو, آپ بیٹریز میں اسٹور بھی کرتے ہو, ان کیس آف لوڈ شیڈنگ آپ وہ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہو. اس کے اندر تھوڑا سا کاسٹ فیکٹر اوبویسلی تھوڑا مچ ہائیر دین دی آف گریڈ سسٹم, کیونکہ اس کے اندر آپ کا ایک اسپیشل قسم کا ای میٹر انسٹال ہوتا ہے, اور اس کے کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں واپڈا کی طرف سے. وہ ایک تو آپ کے گھر آ کے چیک بھی کرتے ہیں سارا آپ کا سسٹم, ٹائر 1 یا ٹائر 1 کے سارے سولر پینلز ہونے چاہیے, 3 فیز پہ ہونا چاہیے آپ کے گھر کو. اس کے علاوہ لائٹنگ ارسٹر لگانا چاہیے, پراپر AC DC ارتھنگ ہونی چاہیے. سو دیر آر سم اسپیسیفک کنڈیشنز جو ہے نا جو کہ فلفل ہونی چاہیے. یہ واپڈا کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. تو ہائبریڈ سسٹم از دا بیسٹ ماڈل ان پاکستان آئی گیس, بٹ تھوڑا سا بجٹ والا بھی سین ہے. تو اگر آپ بجٹ میں ہیں تو یو کین گو ود آف گریڈ سسٹم. لیکن اگر آپ لائک فل چاہتے ہیں کہ سولر پینلز فل پیک پہ دن کو آپ کی بیٹریز کو بھی چارج کر دیں اور جو بقایا بچ جائے, اگر آپ فلی کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر آپ کے گھر کا لوڈ کم ہے اور آپ کے سولر پینلز کی کیپیسٹی زیادہ ہے پرووائڈ کرنے کی, دین یو شوڈ گو فار دی ہائبریڈ سسٹم. جو انورٹر میں نے یوز کیا ہے دس از فرونس انفینین پلس 2.0 جو کہ 2022 میں ریلیز ہوا ہے ود سم اپ گریڈڈ سافٹ ویئر. آگے چل کے ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں. تو اٹس ماڈل از PV7000 جو کہ 7 کلو واٹ تک سپورٹ کر سکتا ہے, اینڈ آؤٹ پٹ آپ کو 6 کلو واٹ تک کی پرووائڈ کر سکتا ہے. چونکہ میرا جو سسٹم ہے وہ 5.5 کلو واٹ کا ہے, تو دیٹس وائی آئی ہیو سلیکٹڈ دس اسپیسیفک ماڈل PV7000. اس کے اندر ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اٹس اے وائی فائی ماڈل اینڈ آئی کین ایکسپیکٹڈ آل دی پیرامیٹرز ڈائریکٹلی فرام دی ایپ. دوسرا جو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اندر پیور آپ کو سائن ویو دیکھنے کو ملتی ہے کہ سولر پینلز آپ کو DC کرنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اینڈ انورٹر کا جو بیسک ماڈل ہوتا ہے, جو بیسک پرنسپل ہوتا ہے کہ وہ اس DC کو AC میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ انورٹر آلسو ورک ایز اے کنٹرولر, تو آپ کو سیپریٹ سے کوئی کنٹرولر بھی نہیں لگانا پڑتا. ابھی یہ اپڈیٹڈ جتنے بھی ماڈلز آئے ہیں وہ جس مرضی کمپنی کے ہو ان سب کے اندر اتنے اپڈیٹڈ فیچرز ہیں. اٹ پروڈیوسز پیور سائن ویو, کیونکہ پاور الیکٹرانکس بیسک کے اندر پاور فیکٹر اس کا 1 ہے, ٹوٹلی 1 ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ دی اگر آپ انجینئر ہیں. اینڈ اٹس ان پٹ وولٹیج سپورٹڈ ڈائریکٹلی فرام دی واپڈا از 170 to 280. تو اگر آپ کے علاقے میں فلکچویشن ہوتی ہے واپڈا کی طرف سے لائک اوور وولٹیج یا انڈر وولٹیج, تو یو نیڈ ٹو انسٹال
سچ پروٹیکٹر, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ان کیس آف فلیکچویشن فرام دی وابڈا. یہ پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے انورٹر کو. اینڈ دس انورٹر نیڈس 48 وولٹ VDC فرام بیٹریز فار پراپر فنکشننگ. مطلب یو ہیو ٹو انسٹال 4 بیٹریز, ہوا وہ ٹیوبلر ہوں یا جو مرضی ہوں, لیتھیم یا پھر سمپل بھی آپ کر سکتے ہیں. اٹس ڈپینڈس اپان یور بجٹ. تو ہمارے کیس میں ہم نے 4 ٹیوبلر بیٹریز لگائی ہیں. PV7000 کی میں بات کر رہا ہوں. ان کیس PV7000 you have to install 4 batteries to provide 48 volt. Like I mentioned before, this inverter has an upgraded software. اس کا جو predecessor تھا اس کے اندر تھوڑے سے ایشوز تھے, لائک وائی فائی, اور آپ سکرینز کو ایٹ اے ٹائم یوز نہیں کر سکتے تھے. You have to disconnect the سکرین. بٹ اس ماڈل کے اندر یہ جو 2022 کے اندر لانچ کیا ہو, فرونس از دا فرسٹ کمپنی جس نے اس ایشو کو ٹیکل کیا ہے, اور اب آپ وائی فائی اور سکرین دونوں ایٹ اے ٹائم پیرالل یوز کر سکتے ہیں. دونوں پہ آپ پیرامیٹرز نوٹ کر سکتے ہیں. آل دو میرے کیس کے اندر ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ میرا جو انورٹر ہے وہ لائک راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تھا, بٹ وہ ایپ کے اندر کوئی ریکارڈ شو نہیں کر رہا تھا. تو آئی ہوپ کہ فرونس کمپنی تھوڑا سا اس کے اوپر ایک آفیشیل ایپ کے اوپر تھوڑا سا کام کرے گی. اور اگر سولر پینل کی بات کر لی جائے تو میں جو کمپنی یوز کر رہا ہوں سولر پینلز کی وہ TW انسل کمپنی ہے. یہ ایک چائنیز برانڈ ہے. چائنا کافی زیادہ آگے نکل چکا ہے سولر پینل کی ٹیکنالوجی میں, اور چائنا اس ٹائم لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو سولر پینل پروڈکشن میں. اور میں نے جو پینل یوز کیا ہے وہ ایچ پینل 550 واٹ کا ہے, اور ٹوٹل میں نے 10 پینلز انسٹال کیے ہیں. تو ٹوٹل 5.5 کلو واٹ کا ایک سولر سسٹم پورا بنتا ہے. اگر سورج فل پوٹینشیل پہ ہو, فل پیک پہ ہو, تو یہ ہمیں وولٹیج میکسیمم پاور پہ 32 وولٹس پرووائڈ کریں گی. ایک پینل, سنگل پینل کی بات کر رہا ہوں, اور ہمیں ایک سنگل پینل 17 ایمپیئر پرووائڈ کرے گا اگر فل پیک پہ ہوگا سورج, اگر فل پیک پہ پاور آؤٹ پٹ ہوگی تو. اگر آپ کو تھوڑا سا پرائسز بریک ڈاؤن کے بارے میں بتا دوں تو جو ہم نے لائک سولر پینلز TW انسل کے سلیکٹ کیا 550 واٹ کا, یہ ہمیں ایک پینل 38,500 روپیز کا ملا ہے. تو ٹوٹل پینلز جو ہے نا 10 پینلز ہم نے لیے ہیں. اس کے علاوہ انورٹر کی جو پرائس ہے فرونس کا انفینین پلس P7000 جو کہ 6 کلو واٹ تک سپورٹ کرتا ہے آؤٹ پٹ کو, تو وہ ہمیں ملا ہے 1,35,000 میں. اور آج کی ابھی 2-3 دن پہلے میں ہم نے پرچیز کیا ہے, تو تقریباً 27 جولائی کو ہم نے پرچیز کیا. تو 27 جولائی کی ڈیٹ کے حساب سے میں آپ کو پرائسز بتا رہا ہوں. اور جو بیٹریز کا ہمارا خرچہ آیا ہے وہ تقریباً ہمیں جو اوساکا والی بیٹری ملی ہے وہ 34,500 کی ملی ہے, اور جو ہمیں AGS کی بیٹری ملی ہے وہ 35,000 کی ملی ہے ایک بیٹری. ٹوٹل 4 بیٹریز ہم نے ٹیوبلر انسٹال کی ہیں. باقی بریکر وغیرہ اور ساری وائرز وغیرہ سارے سیکورٹی اور سب کچھ ملا کے ہمیں ٹوٹل 5.5 کلو واٹ کا سسٹم تقریباً 7,75,000 روپیز میں ہمیں پڑا ہے. مزدوری وغیرہ ہم نے لوکل ایک الیکٹریشین سے انسٹال کرا ہے, تو سب کچھ جو ہے نا ڈال کے مزدوری وغیرہ سارا خرچہ ڈال کے ہمیں تقریباً 7,75,000 روپیز ایز پر 27 جولائی 2022 کے پرائسز کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اینڈ سم سیکورٹی میئرز آر آلسو نیسیسری فار انسٹالنگ سولر پینلز. اپنے سولر پینل سسٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک تو آپ کی چھت کے اوپر جو لائک آپ کی چھت کی سب سے جو ہائٹڈ جگہ آپ اس سے تقریباً 6 فٹ اوپر ایک لائٹنگ ارسٹر لازمی انسٹال ہونا چاہیے, کیونکہ آسمانی بجلی کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے. اور سیکنڈلی آپ کی AC DC ارتھنگ ہونی چاہیے. 6 mm کی آپ کیبل یوز کر سکتے ہیں. لائک یہ دھیان رکھنا چاہیے یہاں پہ آپ کھڈا وغیرہ کھود رہے ہیں وہاں پہ لیس دین 5 ohm کی ریزسٹنس ہونی چاہیے, مطلب میکسیمم 5 ohm سے زیادہ ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے ارتھنگ کے لیے. تھرڈلی سرج پروٹیکٹرز لازمی انسٹال ہونے چاہیے AC DC دونوں. AC وابڈا پہ تاکہ ان کیس آف اوور فلکچویشن ہوتی ہے, اوور وولٹیجز آتے ہیں یا انڈر وولٹیجز آتے ہیں وابڈا کی طرف سے, تو آپ کا انورٹر محفوظ رہ سکے. اور DC پہ بھی سیم یہی کیس ہے. تو اگر گھر کی لوڈ کی بات کر لی جائے تو ہمارے گھر میں ایک عدد فل سائز فریج, ایک ڈیپ فریزر, اس کے علاوہ ہمارے پیک ٹائم پہ 2 پنکھے, ایک AC اور ایک PC میرا, اور اس کے علاوہ ایک کولر اوپر کے.
تو تقریباً یہ سارا لوڈ ملا کے تقریباً 2 کلو واٹ کا بنتا ہے، اور پیک ٹائم میں تو ایزیلی جو ہے نا پورا کا پورا سولر بیٹریوں کو بھی چارج کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو پورے گھر کا لوڈ ہے وہ بھی ایزیلی چلا لیتا ہے 5.5 کلو واٹ۔ اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے یہ MPPT بیسڈ سولر سسٹم ہے، تو ہماری جو ضائع بھی ہوتا ہے پیک ٹائم کے اوپر، لیکن اب ہمارا ابھی ہائیبریڈ پہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو بٹ دا پوائنٹ ہے کہ ہمارا لوڈ جو ہے نا پورے گھر کا لوڈ ایزیلی یہ پیک ٹائم پہ سولر چلا لیتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک بیٹریوں کے بیک اپ کا ٹائم بیک اپ کی بات آ گئی، تو رات کو ہمارے جو ہے نا بیٹری بھی ایزیلی بیک اپ نارملی، ابھی تو لوڈ شیڈنگ تھوڑی سی کم ہے کیونکہ موسم وغیرہ تھوڑا سیٹ ہے، تو ابھی پراپر پیک سیزن میں پتہ چلے گا، تو ابھی کے حساب سے تو بیٹریز ابھی نئی بھی ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیک اپ اچھا پرووائڈ کر دیتی ہیں۔ ابھی میں نے اس کو فل پوٹینشیل پہ بیٹریز کو چیک نہیں کیا، بٹ دا پوائنٹ از کہ کل تھوڑے سی جو بادل وغیرہ تھے تو ہمارے دن کو AC بھی چلتا رہا بیٹریز پہ، اینڈ رات کو تقریباً دن کو 1 بجے سے لے کر AC چلاتا رہا ہوں، اور 5 بجے AC بند کی ہے، اور بادل تھے، مطلب یو کین سے 70% جو ہے نا ویدر تھا، بادل تھے، باقی 30% کبھی کبھی نکل آتی، دھوپ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو وہ بیٹریز پہ ہی AC وغیرہ باقی پورا لوڈ چلتا رہا، اور رات کو 9-1 بجے جا کے بیٹریز کا الارم دے دیا تھا انورٹر نے، دین وی شفٹڈ ٹو دی واٹ۔